ونشهد أن سيدنا وسندنا وآلانا وأولانا ونورنا ونور أولنا وشفاءنا وشفاء صدورنا وقرتنا وقرة عيوننا وآلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد هو البادشاہ سلیمان شاہی سکندر ہمارا فروشم ببوئے محمد بلغ الولا بکمالہ کشفت جا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأحبابه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وجميع أمته أجمعين. أما بعد الحمد والصلاة. میرے پیارے معزز سامعین حضرات، میں نے مالک کائنات کے مقدس کلام میں سے آیت مطلع کی ہے. اللہ تعالیٰ کی دربار میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں اپنے کلام کے سننے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کی فضائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، اللہ کی ذات گرامی نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو ایک خطاب دیا ہے، ایک اعزاز دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ ایمان والو، تمہیں یہ ایک حکم دیتا ہوں، اس پہ عمل کرو جس طرح دوسری انبیاء کی امت کو حکم دیا گیا تھا. عمل کیا انہوں نے اور عمل کا نتیجہ بھی بتایا ہے کہ اس عمل کی رزلٹ کیا ہوگی. کیونکہ دنیا کے اندر جو بھی عمل کیا جاتا ہے اس کی رزلٹ ملنا ضرور ہے. اور دنیا میں ہم جو کاروبار کرتے ہیں، دھندا کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، دنیا کی زندگی گزارتے ہیں، اس کے اندر پھر رزلٹ کی ضرورت ہوگی. بغیر رزلٹ کے کوئی بھی کام کرنا وہ عطارت فضول ہوتا ہے. واللہ کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، میں بھی تمہارے کو ایک حکم دیتا ہوں، تمہارے اوپر ایک چیز لازم کرا دیتا ہوں. وہ صرف تمہارے اوپر نہیں ہے بلکہ تم سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انسان آئے اور انبیاء کرام آئے، ان کے امتوں کو بھی میں نے یہ حکم دیا تھا.
اور اس سے یہ تمہیں بھی یہ حکم دے رہا ہوں تم بھی یہ کام کرو. اگر یہ کام کرو اس کا بہت بڑا اعلیٰ نتیجہ ملے گا, بڑا انعام ملے گا, بڑی کرم نوازی ہوگی. تو رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو. یہ امت محمدیہ سب کو حکم نہیں, کیونکہ ہمارے تمہارے نبی محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی صرف ایمان والوں کے نبی نہیں ہیں, صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں, بلکہ ہمارے نبی کائنات کے ذرے ذرے کے نبی ہیں, مسلمانوں کے بھی نبی ہیں, یہودیوں کی بھی ہیں, عیسائیوں کی بھی ہے, مجوسیوں کی بھی ہے, پوری انسانیت کے تو نبی ہیں, لیکن پوری مخلوق کے نبی ہیں. یہ پوری مخلوق کے نبی ہیں, جیسے اللہ کی ذات گرامی پوری کائنات کے خالق اور مالک ہیں, مہربان رب ہیں. اسی طرح رب نے فرمایا کہ تمہارا نبی جو تمہیں میں نے بھیجا ہے وہ پوری کائنات کے لیے خالق تو نہیں, مالک تو نہیں, بلکہ رحمت والا رحیم تو ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے لوگوں یہ بات سمجھ لو, یہ تمہارے ذہن میں آنا چاہیے, جس خطے کا, جس ذرے کا میں رب ہوں, کائنات کے جس ذرے کا میں رب ہوں, جس عالم کا میں رب ہوں, اللہ نے فرمایا اسی عالم کا, اسی خطے کا میرا نبی رحمت ہے. رحمت پوری کائنات کے ذرے ذرے کے لیے ہے. لیکن آج جو میں نے آیت کی تلاوت کی ہے, یہ حکم پوری کائنات کو نہیں ہے, پوری انسانیت کو نہیں ہے, مخصوص ایک ٹولہ ہے. کائنات میں سے مخصوص ایک فرد ہے, ان کے لیے حکم ہے. فرمایا آسمان کو حکم نہیں, زمین کو حکم نہیں, ستاروں کو حکم نہیں, عالم کے ذرے ذرے کو حکم نہیں ہے, بلکہ رب نے فرمایا یہ ان کو میں حکم دے رہا ہوں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے تصدیق کے ساتھ, جو اپنی جان مال تن محمد مصطفیٰ کی عزت کے اوپر قربان کرنے والے, جنہوں نے اعلان کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جنہوں نے بھی یہ اعلان کیا ہے, مرد ہو عورت ہو, اجمی ہو عربی ہو, کہیں بھی خطے میں کسی جگہ پہ رہنے والا, جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے اور اقرار باللسان تصدیق بالقلب, ایمان کہا ہی اس کو جاتا ہے, مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اقرار کو زبان سے کر لے, وتصدیق بالقلب, اور اپنے دل میں اس کی تصدیق کرے, تہیہ کر لے, جو میں نے اقرار کیا ہے اس پہ میں عمل کروں گا, میری جان جائے تو جانے جائے, لیکن میرے محبوب کے حکم کے اوپر پروانہ ہو کے قربان ہو, اس کو مومن کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلم کو حکم نہیں دیا, اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الناس, اے انسانوں, اے لوگوں, یہ ان کو خطاب نہیں ہے. لیکن آج اس آیت کریمہ اللہ کی ذات گرامی جو خطاب دیا ہے پوری انسانیت کو نہیں, بلکہ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, او مومنوں, کسی بھی قبیلے کو کہیں بھی رہنے والا ہو, یہ مومن جو خود کو مومن کہلواتا ہے, جو ایمان والا کہلواتا ہے, جس نے اپنی جان مال تن دھن سب کچھ رسول اللہ کے حکم کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہے, ان کو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو سن لو. یا اللہ کیا حکم ہے؟ یہ ایمان والوں کو حکم ہے, سنیں گے بھی ایمان والے ہی, دوستو سمجھیں گے بھی ایمان والے ہی, مومن ہی سمجھے گا کہ یہ خطاب ہو ایمان والوں کے لیے. جو مومن نہیں ہے, جو ایمان میں کچا ہے, جو ایمان میں کمزور ہے, جس کے پاس ایمان نہیں ہے, اس کا توجہ بھی نہیں آئے گا کیا حکم ہو رہا ہے. لیکن جو مومن ہوگا وہ کانوں سے سنے گا, دل سے سنے گا, محبت سے سنے گا, پھر اطاعت کرے گا, پھر عرض کرے گا یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے اس پہ عمل کرنے کی. تو رب نے فرمایا یا ایھا الذین
ایمان والو، یا اللہ کیا حکم ہے؟ رب نے فرمایا کتب علیکم الصیام، او ایمان والو تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے لازم کیے گئے ہیں روزے. شیام صوم کا جمع ہے، صوم کا کے روزے. جس صوم کے لیے، جس روزے کے لیے بہت بڑا انعام کرام دیا گیا ہے، جس روزے کی ذات گرامی نے خود انتظام فرمایا جب 15 شعبان ہوتی تھی تو حضور کی ذات گرامی روزہ رکھنا شروع کر دیتے. 15 شعبان سے 15 شعبان سے روزہ رکھنا شروع کر دیتے. پورے 15 شعبان کے روزے ہوتے، پھر شوال کا چاند نظر آتا تھا، پھر 6 تک اس کے آگے کر لیتے تھے. یا رسول اللہ آپ 15 سے روزے رکھنا شروع کر دیا. فرمایا یہ رمضان مہینہ، یہ روزے اللہ کی طرف سے ایک مہمان مہینہ ہے، وہ آ رہا ہے اور مہمان کے آنے کے لیے استقبال کیا جاتا ہے. اس لیے میں خود نبی اس رمضان کا استقبال کرنے کے لیے پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہوں. استقبال رمضان کے استقبال کے لیے آج کل ہم کوئی پروگرام مناتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں، کوئی دوسری چیز کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے تمہارے آقا مولا محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی رمضان کے استقبال کے لیے 15 شعبان سے لے کر کے روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے. یہ استقبال رمضان ہمارے تمہارا آقا محمد مصطفیٰ کا وقت آتا. جب حضور کو دیکھا گیا تو صحابہ نے ساتھ کرنا شروع کیا، بزرگان میں ساتھ کرتے تھے. یہ رمضان بہت بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑے اعزاز والا مہینہ ہے، بڑے انعام والا مہینہ ہے. یہ خزانے کھولنے والا مہینہ ہے. اللہ کی طرف رحمتیں چماچم برستی ہیں، برسات برستی ہے رمضان کے اندر برکتوں کی، رحمتوں کی. میرے نبی نے فرمایا جو شخص اس رمضان مہینے میں روزہ رکھے، اس رمضان کا ایک روزہ وقت کی تقاضا ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، اللہ کی نوازی ہوتی ہے. اس رمضان کا ایک روزہ اتنی اہمیت رکھتا ہے، اس رمضان کے علاوہ پوری زندگی روزے رکھتا ہے، اس کو اتنی فضیلت نہیں ملے گی جو اس ایک روزے کی فضیلت ملے گی. ہم ہوشیار ہو جائیں، سوچیں، اس طرح توجہ دیں. اللہ کی ذات گرامی فرمایا یاد رکھو ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، یہ اللہ تعالیٰ کی کرم و نوازی، یہ احسان، میری مہربانی اللہ تعالیٰ کی. صرف اللہ نے فرمایا کہ میری مہربانی صرف مومنین کے لیے ہے، جو مومن ہے صرف اس کے لیے ہے. اب جو مومن ہوگا نا وہ اس رمضان کا احترام کرے گا، روزے کی نیت کرے گا، کتنی ہی تکلیف آ جائے پھر بھی کرے گا، مسائل آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، لیکن آج تک آپ تواریخ میں کہیں یہ ثابت کر کے دکھاؤ لوگ سر کے در سے کچھ ہو سکتا ہے، انتقال ہو گیا مر جائے، کوئی دوسری تکلیف مر جائے، لیکن کوئی روزے کی نیت کرنے سے مرا ہے. اگر روزہ تو یہ ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت ادا کرتے ہوئے، فرض سمجھتے ہوئے اور روزہ رکھنا شروع کر دیں تو مرتا تو نہیں بلکہ زندہ ہوتا ہے، مریضوں کو شفا ملتی ہے، کرم نوازی ہوتی ہے. مرض کتنے ہوتے ہیں اس روزے رکھنے کے یہ مرض ختم ہو جاتے ہیں. کوئی مستقل مزاجی کر کے تو دکھائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر لازم کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں، فرض کیے گئے ہیں روزے. روزے فرض کیے گئے. یا اللہ روزے یہ صرف ہمارے پر فرض ہے کسی اور کے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے، من قبلکم
تم سے پہلے جتنے بھی انسان آئے حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی انسان آئے انبیاء کرام تشریف لائے ان کے مختلف طریقے تھے مختلف انداز سے لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ان کے اوپر بھی یہ لازم کرا دیے گئے تھے کیونکہ رب جو کریم مہربان ہے امت محمد یہ بے مہربان کریم ہے تو ان انسانوں کے بھی مہربان ہے سب انسانوں کے یہ لازم کرا دی وہ انسان جو امت انبیاء میں تھے تو فرمایا جس طرح ان کے اوپر لازم کرا دیا گیا تھا اسی طرح تمہارے اوپر لازم اور فرض ہے رمضان کے روزے کی نیت کرنا روزہ رکھنا یا اللہ نے کیوں لعلکم تتقون اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان کے روزے لازم اور فرض کرا دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے نبیوں کے امتیوں کے اوپر فرض کرا دیے گئے کیوں اس لیے کہ لعلکم تتقون یہ جب روزے رکھو گے تو اللہ کی طرف سے ایک انعام تمہیں ملے گا ایک کرم نوازی ہوگی وہ انعام دینے کے لیے مالک کائنات نے حکم دیا ہے روزے کا حکم انعام لینے اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہیں ایک انعام دیا جائے گا یا اللہ کیا انعام فرمایا لعلکم تتقون جب کوئی شخص انسان روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی فرماتا ہے میں اس کو ایک مقام دیتا ہوں ایک ڈگری دیتا ہوں فرمایا تقویٰ کا مقام دے دیتا ہوں روزہ وہی رکھے گا جو تقویٰ کا صاحب ہوگا روزہ کی نیت کرے گا روزہ رکھے گا اللہ نے فرمایا اپنی طرف سے تقویٰ دے دیتا ہوں تقویٰ چیز کیا ہے تقویٰ ہے کیا چیز فرمایا روزے کی فائدہ یہ ہوتا ہے فضیلت یہ ہوتی ہے اس کو تقویٰ ملتے ہی وہ متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے جب انسان کو یہ ڈگری تقویٰ کی مل جاتی ہے فرمایا تقویٰ ایک ولایت کا مقام ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا مقام ہوتا ہے خالق کائنات کے ساتھ ملنے کا مقام ہوتا ہے وہ انسان ہوتا تو زمین میں چلتا پھرتا تو زمین میں لیکن وہ اللہ کے ساتھ مل جاتا ہے خدا کی کرم نوازی اس کے اوپر ہو جاتی ہے فرمایا ان اللہ مع المتقین تقویٰ جب بندے کو ملتی ہے تو رب نے اعلان کر دیا لوگوں سن لو متقی کون ہوتا ہے یہ عام انسان نہیں ہوتا ہے روزدار میں بڑا فرق ہے لیکن وہی انسان ہے بھائی ہے باپ ہے بیٹا ہے وہی انسان ہے اس نے روزے کی نیت نہیں کری روزہ نہیں رکھا دوسرے شخص نے روزہ رکھ لیا ہے مرد و عورت ہے اس نے روزہ رکھ لیا تو اللہ نے فرمایا جو روزدار ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں وہ میرے ساتھ ہوتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں میرے ساتھ ہوتا ہے وہ چلتا ہے گھومتا ہے پھرتا ہے میری نگرانی میں ہوتا ہے ہوتے تو سارے میری نگرانی میں ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ خصوصی نگرانی یہ ہوتی ہے میرا حکم ہو جاتا فرشتوں کو فرشتوں اس نے صبح کو نیت کر لی ہے روزے کی اگر کھانا پینا صرف اس نے بند کیا ہے دوسرے اعمال جو خراب ہے بند کر دیے اس نے اپنی زندگی میں چینج لائی ہے تو مالک کائنات کا حکم ہوتا ہے فرشتہ تم چل اور یہ جو سانس اٹھاتا ہے ان سانسوں کو بند کرتا جا محفوظ رکھ روزدار کے سانسوں کو محفوظ رکھا جاتا ہے مخصوص طور پر محفوظ رکھا جاتا ہے صبح سے لے کے شام تک جتنے اس سے سانس اٹھایا سویا ہوا ہو کھڑا ہو بیٹھا ہو لیکن سانسوں کو محفوظ کر لے پھر سانسوں کو محفوظ کیے سانسوں کو واپس لیا جاتا ہے جب روزہ افطار ہو جاتا ہے اوپر لیا جاتا ہے فرمایا میرے محبوب نے فرمایا جب اس سانسوں کو اوپر لیا جاتا ہے وہاں جا کے جنت میں کھول دیا جاتا ہے روزدار کے سانس کو جنت میں کھول دیا جاتا ہے فرمایا جب وہاں سے کھلتا ہے اس کی اتنی خوشبو ہوتی ہے کہ وہاں کے حوران وہاں کے رہنے والے کہتے ہیں یا اللہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے اتنی خوشبو جنت میں بھی نہیں اتنی خوشبو جنت میں نہیں اتنی راحت اتنا مزہ جنت میں نہیں جو اس روزدار کے منہ کی جو خوشبو آئی اس کی اتنی خوشبو ہے
تو دوستو اللہ کی ذات کرم کرم نوازی فرمائیے کہ اس سے ہم کچھ لے لیں، وقت ہے، یہ ٹائم ہے، پتہ نہیں آئندہ سال اگلا دن ہمیں ملے یا نہ ملے، لیکن یہ اللہ نے زندگی دی ہے تو تھوڑا سا عمل کر کے کچھ نہ کچھ قرب حاصل کریں، لعلکم تتقون، تاکہ متقی پرہیزگار تقوی کے لیے ضرور ہے صائم ہونا۔ بہت سے بزرگان دین ایسے گزرے ہوئے جو صائم الدہر تھے، قائم اللیل، وہ سارا دن روزہ رکھا کرتے، سوا 3-4 دنوں کے، اس میں منع کیا گیا روزہ رکھنا، عید کے دن جو ہوتے ہیں اس میں منع کیا گیا ہے، اس کے علاوہ باقی دنوں کے اندر ہمیشہ وہ روزگار رہا کرتے تھے۔ بہت سے بزرگان کی تو مزہ جنہوں لیا ہے تو لے لیا ہے، تو کم از کم ہم اتنا تو کر لیں کہ رمضان شریف آتا ہے تو اس کے احکامات کو رکھے، ہم روزہ کی نیت کر لیں، روزہ رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فرمان ہے کہ تم روزہ رکھو کہ تم تقوی والے متقی پرہیزگاروں سے بن جاؤ گے، اور جب تقوی ہو جاتی ہے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات گرامی متقین کے ساتھ ہے۔ اللہ کا ساتھ چاہیے، اللہ تعالیٰ قرب چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی چاہیے تو ہمیں روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ ہم بھی رکھیں، ہم اپنے بچوں کو بھی رکھوائیں، ہماری مائیں بہنیں بھی رکھیں، ان کو تربیت دیں تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا، کہ تقوی کا منظر ہمیں مل جائے گا تو اللہ کا بہت بھی کرم نوازی ہو جائے گا۔ کل قیامت کے دن یہ سانس بولے جائیں گے، بتائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی نے اس میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تمہارے لیے خاص تحفہ ہے، خاص مہربانی ہے۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے لازم قرار کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے آنے والے جن میں ان کے اوپر لازم قرار دیے گئے تھے۔ فرمائیے روزہ جب رکھنا شروع کر دو گے، اس طرح روزے کا احترام کرو گے، اہتمام کرو گے جس طرح میرے نبی نے تمہیں بتایا ہے۔ کیونکہ صیام چیز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا چیز ہوتی ہے ہم تو نہیں جان سکتے، لیکن ہمارے نگاہ، ہمارا تصور آقا نامدار کی ذات گرامی کو بھی کرتا ہے۔ روزہ کس طرح رکھا جائے، کس طرح کھولا جائے، نماز کس طرح پڑھی جائے، کس طرح ختم کی جائے، اعمال کس طرح کیے جائیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرائض بتائے ہیں، ان فرائض کو پورا کرنے کے لیے ماڈل ہمارے لیے حضور کی ذات گرامی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے کہ آقا نامدار کی ذات گرامی نے کس طرح روزہ رکھا ہے اور روزے کے اندر کیا کیا پابندی لگائی ہے، ان سب کو دیکھنا پڑے گا۔ ہم خود بھی سوچیں، ہم خود بھی پڑھیں، خود بھی سمجھیں، خود بھی سنیں کہ روزہ اصل حقیقت میں کس کو کہا جاتا ہے۔ اس کی بہت بڑی بات ہے، میرے نبی کی ذات گرامی نے فرمایا کہ روزہ صرف پانی اور کھانے کو بند کرنے کا نام نہیں، الصوم کی معنی یہ ہے بند۔ تو فرمایا بند کرنے کا مطلب یہ ہے آپ کو ہمارا جو انسان روزے کی نیت کر لیتا ہے، کھانا پینا بند کر لیتا، اس کے پر لازماً یہ ہوتا ہے اپنی نگاہوں کا خیال بھی رکھے۔ پہلے نگاہ آگے پیچھے چل رہی تھی، جب ہاتھ روزہ کی نیت کر لے اس کے پر لازمی یہ ہوتا ہے کہ نگاہوں کا خیال بھی رکھے، کہ نگاہ اس کی جائے تو قرآن پہ جانی چاہیے، نگاہ ان کی جائے تو مساجد پہ جانی چاہیے، نگاہ ان کی جائے تو حالات پہ جانا چاہیے، حرام کی طرف نگاہ نہیں جانا چاہیے۔ روزہ جو ہوتا ہے کہ اس کا کانوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہوتا ہے، روزہ نیت کا بھی ہوتا ہے، روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے، روزہ ہر روزے کا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں خود کو سمجھنا چاہیے، ہر روزے کو ہمیں پابند کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر اس طرح ہم روزہ رکھیں گے تو روزے کا مقام جو ہے وہ کما حقوق میں مل جائے گا۔ اگر اس طرح ہم نے نہیں کیا، حتیٰ فرمایا روزے دار اگر روزے کی نیت کر بھی لیتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، لیکن دوسری باتیں نہیں چھوڑتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، غلط چیزیں چنتا رہتا ہے، آنکھوں سے غلط دیکھتا رہتا ہے، نیتیں خراب کرتا رہتا ہے، فرمایا حضور کی ذات کہ اس کا روزہ کسی بھی حیثیت کا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے،
ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے کہ کما حق روزہ رکھنے کی جتنی استطاعت ہے، نہیں تو کم از کم اتنا تو کر لے. اب جب مساج میں آ جاتے ہیں روزے کی نیت کر دعا تو یہ کر یا اللہ ہمیں طاقت نہیں، ہمیں قوت نہیں، قوت کا فرما دے کہ جس طرح تو چاہتا ہے ہم سے روزہ رکھنا اس طرح ہم رکھ لیں. مانگے تو صحیح کا مطلب دانستہ یہ افعال نہ کریں کہ ہم زبان سے قرآن ہونا چاہیے، زبان میں جھوٹ نہ ہونا چاہیے، آنکھ سے قرآن کو دیکھنا چاہیے، اچھی چیز دیکھنی چاہیے، آنکھ سے دوسرا کام نہیں کرنا چاہیے، جہاں تک ارادے کو روکنا چاہیے، ارادے میں غلط نہیں ہونے چاہیے، ایسے کام کریں جیسے اللہ کا رسول ہم سے چاہتا ہے. یہ ساری چیزیں یہاں ہے، یا ساری چیزیں آیا ہے کہ کیا کیا ہمیں کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی دنیا فاضل ہو گئی ہے، اتنا ہمیں پتہ لگ گیا، بچے کو پتہ ہو جاتا ہے کہ روزہ کس کو چاہا جاتا ہے، اور سب کو پتہ ہوتا ہے کہ گناہ کون سا ہے، برا کیا چیز ہے، اچھی کیا چیز ہے. تو اس روزے کی نیت کرنے کے بعد روزہ کو رکھ لے، اس کے ساتھ ہر گناہ سے پرہیز کرے، ہر معیوب چیز سے پرہیز کرے. اگر معیوب چیز سے پرہیز نہ کرے گا، گناہ سے پرہیز نہ کرے گا تو روزے کی کما حقوق فضیلت نہیں مل سکے. اس لیے اگر تقوی حاصل کرنی ہے، یہ منظر حاصل کرنا ہے، تو ہمیں تمہیں کما حقوق جتنا اچھا روزہ رکھیں گے، جتنی پرہیزگاری کریں گے، جتنے اچھے اعمال کریں گے، تو یاد رکھیے دوسرے دنوں میں اندر، دوسرے مہینوں میں اچھے اعمال کرنے کی حیثیت ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اس میں بہت بڑی حیثیت ہے. میرے نبی نے فرمایا جو شخص اس مہینے میں روزگار، اس مہینے کے اندر اگر کوئی نفلی عبادت کرتا ہے، نفلی عام عبادت، فرضی نہیں، واجب نہیں، نفلی عبادت کرتا ہے تو میرے محبوب نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی، اس کے لیے فرض جتنا ثواب لکھا جاتا ہے. نفلی عبادت کرے تو فرض جتنا ثواب لکھا جاتا ہے. اتنی بڑی کرم نوازی. اور فرمایا اگر ایک فرض ادا کر لے، ایک فرض اس مہینے میں اگر ایک فرض ادا کر لے تو پھر اس کے لیے ثواب اللہ کا حکم ہوتا ہے. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، 50 نہیں، 60 نہیں، بلکہ 70 فرض کا ثواب. یہ خزانہ کھلا ہوا ہے، بڑی کرم نوازی. اس سے ڈوبنا چاہیے مسلمانوں کو، مومنین کو، کہ ایک فرض اس رمضان مہینے میں فرض ادا کرے. جو فرض جو چیزیں ہوتی ہیں جو فراز نہ جاتی ہیں، ایک فرض ادا کرے، اس کے لیے فرمایا ایک کے بدلے میں اس کو 70 کا درجہ، 70 فرض کا ثواب ملے گا. اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ دوسرے 70 فرض چھوڑ دیں، نہیں، یہ مقام ہے. اس مقام کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تو نے رحمتوں اور فضیلتوں برکتوں والا مہینہ نصیب کیا ہے، اس برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا